أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع گفتگو واجب غسل ہے کہ انسان پر کتنے طرح کے غسل واجب ہوتے ہیں. آج وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے، اور اس کے بعد غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا کہ جنابت کی حالت میں کون سے کام نہیں کرنے چاہیے. آج ابھی آپ کی خدمت میں واجب غسل بیان کیے جائیں گے. تو واجب غسل 7 ہیں. سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے غسل جنابت. جنابت کا مطلب یہ ہے کہ غسل جنابت 2 طرح سے واجب ہو سکتا ہے. ایک انسان جو شادی شدہ ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ جب مجامعت کرتا ہے تو اس صورت میں اس پر جو غسل واجب ہوتا ہے اسے غسل جنابت کہا جاتا ہے، ہر 2 مرد و زن کے اوپر. دوسرا طریقہ، انسان اگر سو رہا ہے، سوتے ہوئے اگر اسے احتلام ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اسے غسل جنابت کہا جاتا ہے. دوسرا غسل جو خواتین کے ساتھ مختص ہے، جسے خون حیض کہا جاتا ہے، اس کے فارغ ہونے کے بعد مختلف ایام خواتین کے ہوتے ہیں. وہ انشاءاللہ اپنے موضوع پر، اپنے وقت پر ہم اسے جو ہے وہ بیان کریں گے. ابھی صرف آپ اتنا یاد کر لیں کہ ہر خاتون جب بالغ ہوتی ہے تو وہ اپنی زندگی میں یہ خون دیکھتی ہے، اسے خون حیض کہتے ہیں. جب اس خون سے وہ پاک ہوتی ہے تو اس پر غسل کرنا واجب ہوتا ہے. اسے غسل حیض کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے غسل نفاس. یہ وہ غسل ہوتا ہے کہ جب خاتون کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے وقت جو خون وہ خاتون دیکھتی ہے اسے خون نفاس کہا جاتا ہے. تو اس کا بھی اپنا ایک وقت ہوتا ہے، ایک مقرر. وہ 3 دن بھی ہو سکتا ہے، 7 دن بھی ہو سکتا ہے، 10 دن بھی ہو سکتا ہے. جب وہ اس کے یہ خود خاتون اپنی کنڈیشن بہتر طریقے سے جانتی ہے. جب وہ دیکھے کہ اس کا خون آنا بند ہو گیا ہے تو اس پر ضروری ہے، واجب ہے اس پر کہ وہ غسل نفاس کرے. یہ 3 غسل ہو گئے. چوتھا غسل، یہ بھی خواتین کے ساتھ مختص ہے، ہوتا ہے غسل استحاضہ. ایک اور تیسری قسم کا خون جو خواتین ہی اپنی زندگی میں دیکھتی ہیں. اس سے جب فارغ ہوگی خاتون تو پھر بھی غسل کرے گی. اسے غسل استحاضہ کہا جائے گا. غسل جنابت جو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یہ خواتین و مرد دونوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یہ جو 3 غسل، غسل حیض، غسل نفاس اور غسل استحاضہ، یہ صرف اور صرف خواتین کے ساتھ خاص ہوتی ہے. یہ 4 غسل ہو گئے. 5واں غسل ہے غسل مس میت. یہ وہ غسل ہوتا ہے کہ جب آپ کسی میت کو چھوتے ہیں، کسی میت کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں، یعنی ایک انسان جب اس کی روح قبض ہو گئی ہے تو اس کا جسم گرم تھا، ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا. اس وقت اگر کوئی انسان اس کے جسم پر ہاتھ لگاتا ہے، اس کے جسم کو مس کرتا ہے تو اس پر غسل نہیں ہوگا. کب واجب ہونا ہے؟ جب انسان کا جسم ٹھنڈا ہو جائے. ٹھنڈا ہونے کے بعد اور 3 غسل دینے سے پہلے جو اسے غسل دیے جاتے ہیں. سب سے پہلے جو غسل میت ہوتے ہیں اس میں آب سدر سے دیا جاتا ہے، پھر کافور سے دیا جاتا ہے، اور پھر آب خالص سے. یہ 3 غسل جب تک نہیں دیے جائیں گے، اس کے درمیان، یعنی غسل دینے سے پہلے اور ٹھنڈا ہونے کے درمیان، جب آپ میت کو ہاتھ لگائیں گے، آپ کا ہاتھ میت کے بدن کے ساتھ ٹچ ہوگا تو
آپ پر غسل مس میت کرنا واجب ہے۔ یہ اگلا نمبر تھا جی 5واں، اور 6واں نمبر ہے خود غسل میت، میت کو غسل دینا بھی واجب ہے۔ تو یہ غسل ہو گئے 6۔ 7واں غسل وہ ہے کہ جو انسان کوئی منت مانتا ہے، یا اس کی نظر ہوتی ہے، یا اس نے کوئی عہد کیا ہوا تھا اور عہد اس نے توڑ دیا ہے، یا اس نے کوئی قسم کھائی تھی، تو قسم کی صورت میں یعنی اگر میرا فلاں قسم ہو گیا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مثلاً غسل کروں گا، اور جب اس کا وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ غسل کرے۔ یہ 7واں غسل تھا۔ یہ وہ 7 غسل ہیں جو انسان کی زندگی میں واجب ہوتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا کہ غسل جنابت یا کوئی بھی غسل ہو اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔